الله يأمر بالعدل والإحسان صدق الله العظيم. عن الأسود قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت كان يكون في مهنة أهله تعني خدمة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. رواه البخاری او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے باتیں آئی کہ میاں بیوی کے تعلق سے کچھ حقوق شوہروں کے عائد ہوتے ہیں اور ان کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور کچھ حقوق بیویوں کے اوپر عائد ہوتے ہیں اور ان کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور کچھ حقوق ایسے ہیں جو دونوں کے درمیان کامن اور مشترک ہے. اس حق کو کیسے ادا کریں گے اور وہ کیا حقوق ہیں جو دونوں میاں بیوی کے درمیان مشترک ہے، اس پہ گفتگو کرنے سے پہلے یہ واضح کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ میاں بیوی کی زندگی یا گھریلو زندگی یا خاندانی زندگی جن اصولوں پہ زندگی چلے گی اس میں سے سب سے پہلا اصل یا پہلا قاعدہ عدل و احسان ہے. کیا ہے؟ عدل و احسان ہے. عدل کہتے ہیں العدل والانصاف والاحسان والتفضل. عدل کہتے ہیں انصاف کو، اور احسان کہتے ہیں جو عدل سے بھی بڑھا ہوا. یعنی میاں بیوی کے درمیان میاں اپنی بیوی سے انصاف کرنے کی کوشش کرے، بیوی جو ہے اپنے شوہر کے ساتھ انصاف کرنے کی کوشش کرے. اور انصاف تو قاعدہ اور کلیہ اور لاء کی بنیاد پہ ہوتا ہے، بلکہ اس زندگی کے لیے ضروری ہے کہ اس سے بھی آگے بڑھ کے احسان کا معاملہ فرمائیں. تو انصاف، اس کے مقابلے میں غیر انصافی یا نا انصافی اور ظلم ہے. ظلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ ظلم جو ہے تاریکی ہوگی قیامت کے لیے. اب یقینی بات ہے کہ اس کے مقابلے میں انصاف ہے، تو انصاف کیا ہوگا قیامت کے دن؟ ایک نور ہوگا، ایک روشنی ہوگی. اور یقینی بات ہے کہ جب آدمی اس روشنی کو اپنی زندگی کے اندر بروئے کار لائے گا، استعمال کرے گا، تو اس روشنی کا فائدہ انسان کو اس کی زندگی میں بھی ملے گا. دوسری بات کہ زندگی چلے گی احسان کی بنیاد پہ، جو انصاف سے بھی آگے کی چیز ہے. آپ لوگوں نے حدیث سن رکھی ہوگی کہ جبریل امین سے پوچھا گیا مل احسان، احسان کیا چیز ہے؟ خاص طور سے جو احباب تبلیغ میں جاتے ہیں انہوں نے بارہا سنا ہوگا، جو لوگ تعلیم میں بیٹھتے ہیں انہوں نے بارہا سنا ہوگا اس حدیث کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ آپ اللہ کی عبادت اس طریقے سے کریں کہ آپ کو یہ احساس ہو کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. یعنی نماز میں ہو تو اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اگر یہ تصور چونکہ بہت دل گردے کی بات ہے اور بہت توجہ کی بات ہے اور بہت بڑے اللہ والے ہونے کی بات ہے، تو کہتے ہیں اگر یہ تصور نہ پیدا ہو تو کم سے کم یہ تو تصور پیدا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کیا کر رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے. تو اگر اس تصور کے ساتھ میاں بیوی کے درمیان گھریلو زندگی گزاری جائے کہ ہر معاملے سے پہلے مرد یہ سوچے کہ میں جو معاملہ کر رہا ہوں اللہ میرے اس معاملے کو کیا کر رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے. بیوی کوئی لفظ بولنے سے پہلے یہ سوچے کہ میں شوہر کے ساتھ جو گفتگو کر رہی ہوں اگر کلامی ہو گئی یا زبان درازی ہو گئی یا کچھ ایسی باتیں کہی گئی جس سے میرے شوہر کو تکلیف ہوگی، تو شوہر کو تو تکلیف ہوگی ہی، اور میرے اس عمل کو کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. تو اگر اللہ کے دیکھنے کے تصور کے ساتھ زندگی گزاری جائے اور معاملہ کیا جائے تو آدمی انصاف کو بھی پورا کرے گا اور احسان کو بھی پورا کرے گا اور زندگی بہتر چلے گی. جیسے میں نے کہا کہ ظلم تاریکی ہے، اس کے مقابلے میں عدل و انصاف جو ہے نور ہے. اور آپ نے سن رکھا ہوگا کہ ظلم تو ظلم ہے جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. ظلم تو ظلم ہے جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر میاں بیوی کی زندگی میں ظلم بڑھے گا چاہے شوہر کی طرف سے تو بیوی علیحدگی کی کوشش کرے گی، اور اگر بیوی کی طرف سے ظلم بڑھے گا تو میاں بیوی کا رشتہ ہی کیا ہو جائے گا میرے بھائیوں؟ مٹ جائے گا اور ختم ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ صرف اگر انصاف کے تقاضے کو پورا کیا جائے، یعنی جو واجب اور ضروری ہے، جو میرے چیز اوپر لازم ہے، ہم اسی کو کریں گے، اس سے آگے نہیں قدم بڑھائیں گے.
تو کہتے ہیں کہ یہ زندگی چلنے والی نہیں ہے. زندگی میاں بیوی کی جب ہی چلے گی کہ جو انسان کے اوپر واجب ہے، فرض ہے، اس سے آگے بڑھ کے جو چیزیں مستحب ہیں، جو چیزیں مستحسن ہیں، یعنی اچھی اچھی چیزیں اس کو تلاش کر کر کے، ان حقوق کو تلاش کر کر کے جب شوہر ادا کرے گا تو بیوی کو خوشی ہوگی، اور بیوی ادا کرے گی تو شوہر خوش ہوگا، اور زندگی آگے بڑھتی رہے گی. یعنی زندگی عدل و انصاف سے بڑھ کر احسان پہ ہم گزاریں گے تو اچھی زندگی گزرے گی. اب آپسی زندگی گزارنے کے لیے مختصراً بتاؤں کہ ضروری ہے کہ میاں بیوی میں سے ہر ایک دوسرے کا عزت و احترام کرے. یعنی عموماً یہ سمجھا جاتا ہے، مرد یہ سمجھتے ہیں کہ عزت میری ہی ہونی چاہیے اور عورت کی کوئی عزت نہیں ہے. خود ہم یہ مقولہ سنتے ہیں کہ ہماری ماں اور بہنیں کہتی ہیں کہ اوپر جو ہماری بوڑھی عورتیں ہیں، جب وہ کوئی بچی بیاہ کے آئی یا شادی کر کے آئی تو عموماً یہ جملہ ہوتا ہے کہ عورتوں کو تو پیر کی جوتی بنا کے رکھنا چاہیے. حالانکہ قطعی طور پہ کوئی آدمی غور کرے تو کوئی پیر کی جوتی بن کے رہے کسی کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے. ہاں اگر کسی کے اندر جان نہ ہو، میں بارہ کا کرتا ہوں، کسی کے اندر جان نہ ہو، سوجھ بوجھ نہ ہو، اور جسم میں دوڑتا ہوا خون نہ ہو، اور جسم میں روح نہ ہو، وہ ایک لاش کے مانند ہو، تو آپ اس کو کچھ بھی بنا کے رکھیے جو ہے تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. لیکن یہ ہے کہ اگر اللہ نے روح اور اللہ نے جسم دیا ہے، دوڑتا ہوا خون دیا ہے، سوچ اور سمجھ دیا ہے، تو یقینی بات ہے کہ آدمی ظلم کو برداشت نہیں کرے گا، بے احترامی کو نہ مرد برداشت کرے گا اور نہ ہماری بہنیں عورتیں برداشت کریں گی. اسی طریقے سے آپسی محبت و الفت کہ جیسے مرد کو محبت چاہیے ایسے عورتیں بھی محبت کی خواہاں ہوتی ہیں، ان کو بھی محبت چاہیے. اسی طریقے سے جیسے کہ مرد چاہتا ہے کہ اس کے دکھ اور درد میں اس کی بیوی شریک ہو، ایسی ہی بیوی چاہتی ہے کہ اس کے دکھ اور درد میں اس کا شوہر شریک ہو. جیسے مرد چاہتا ہے کہ اس کو پیار ملے تو ایسے ہی بیوی چاہتی ہے کہ اس کو پیار ملے. جیسے مرد چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ مسکرا کر زندگی گزارے، تو ایسی ہی بیوی بھی چاہتی ہے کہ مرد اس کے ساتھ خوش اخلاقی، خندہ پیشانی اور اچھے طریقے پہ زندگی گزارے. تو یہ تمام چیزیں ہیں. اسی طریقے سے مصیبت ہے کہ کوئی مصیبت بیمار ہے تو اس بیوی بیمار ہے تو شوہر تیمارداری کرے، اس کی بیماری کی فکر کرے، اس کے علاج کی فکر کرے. تو کہتے ہیں اسی طریقے سے جیسے شوہر چاہتا ہے کہ معاملہ اس کے ساتھ کیا جائے تو بیوی بھی چاہتی ہے کہ اس کی مصیبت میں اس کا ساتھ دیا جائے. اور اگر غلطی ہو جائے، انسان غلطیوں کا پتلا ہے. کہتے ہیں کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، کہ سب سے سارے کے سارے بنی آدم اور آدم علیہ السلام کے اولاد کیا کرنے والے ہیں؟ غلطی کرنے والے. لیکن سب سے بہتر غلطی کرنے والا ہے جو کیا کر لے؟ توبہ کر لے. کیا کر لے میرے بھائیوں؟ توبہ کر لے. یہ تو اللہ کے معاملے میں. لیکن جب ہم میاں بیوی کے درمیان زندگی گزار رہے ہیں تو بیوی سے بھی غلطی ہوگی، شوہر سے بھی غلطی ہوگی. اس حدیث کو ہم اپنی زندگی میں نافذ کریں کہ غلطی کا احساس کریں اور پھر ہم اس غلطی سے پیچھے ہٹیں اور سوری کہیں، معذرت کریں، معافی مانگیں کہ میرے سے غلطی ہوگی، آئندہ کوشش کی جائے گی کہ میں غلطی نہ کروں. پھر غلطی ہو جائے گی، پھر آدمی معذرت خواہی کرے تو ہم سمجھتے ہیں کہ انسان کی زندگی اچھے طریقے پہ چلے گی. تو اس میں یہ ہے کہ اگر شوہر سے غلطی ہو جائے تو بیوی چشم پوشی کرے، معاف کر دے، درگزر کرے. اور اگر شوہر سے غلطی ہو جائے تو بیوی، اور بیوی سے غلطی ہو جائے تو شوہر، یعنی دونوں ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کر کے زندگی گزارے تو یہ زیادہ بہتر ہے. اب ہم ترتیب پر آتے ہیں کہ خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے میاں بیوی کے خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں. سب سے پہلی چیز ضروری ہے باہمی تعاون. باہمی تعاون، باہمی مدد. یعنی اگر شوہر کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو اسے یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ مجھے اس چیز کی ضرورت، بلکہ بیوی ایسی ہو کہ وہ اپنے شوہر کی ضرورتوں کو محسوس کرے اور تعاون کرے، تعاون کا ہاتھ بڑھائے فوراً. اور اسی طریقے سے شوہر کو ضرورت ہو تو بیوی تعاون کا ہاتھ بڑھائے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک صحابی نے معلوم کیا، جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا گھر کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کان یکون فی محنت اہلی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے کام میں ہاتھ بٹاتے. کیا کرتے تھے؟ ہاتھ بٹاتے تھے. اب اگر مرد یہ سمجھ لے کہ میں تو گھر میں آ گیا تو میری ذمہ داری ہے کہ میں آرام کروں، چاہے گھر میں کتنا ہی مشکل کام ہو، مثلا آٹا کی ایک بوری رکھی ہوئی ہے یا کوئی اتنا وزنی سامان رکھا ہوا ہے
جس کا اٹھانا عورتوں کے لیے مناسب نہیں. زیادہ وزنی چیزیں اٹھائیں گی تو ان کی طبیعت کے خراب ہونے کا یا جسم کے اکڑ جانے کا یا کسی چیز کا اندیشہ ہے. یا پانی کی بالٹی بھری ہوئی ہے اور اس کا اٹھانا ایک حاملہ ہماری بہن کے لیے مشکل ہے کہ اس کے حمل ضائع ہونے کا خطرہ یا اور کوئی دوسری بیماری لاحق ہونے کا خطرہ ہے. اب اگر مرد یہ سوچے کہ میری تو یہ ذمہ داری نہیں ہے, پانی کی بالٹی اٹھائے گی تو یہی اٹھائے گی, یہ وزنی سامان اٹھانا یہ اسی کی ذمہ داری ہے, میری ذمہ داری نہیں ہے, اور تعاون کا وہ ہاتھ نہیں بڑھائے گا تو زندگی مشکل ہو جائے گی اور اس کا خمیازہ دونوں کو بھگتنا ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کہ آپ گھر والوں کے کام میں کیا کرتے تھے, ہاتھ بٹاتے تھے. دوسرا عجیب جملہ ہے فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ, جب نماز کا وقت حاضر ہوتا تھا تو کیا کرتے تھے, نماز کے لیے نکل جاتے. دیکھیے زندگی میں بیلنس, اس حدیث کے جملے سے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ زندگی میں بیلنس. جب گھر میں رہ رہے ہیں تو بیوی کے جو حقوق ہیں, تعاون کا جو حق ہے, جو اس کی حد ہے, اس کو ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جیسے ہی جب اللہ کے لیے آواز آئی تو اللہ کے حق ادا کرنے کے لیے فوراً نکل گئے. لیکن ہماری حالت کیا ہوتی ہے کہ یا تو ہم تعاون ہی نہیں کرتے, لیکن اگر ہم تعاون میں مشغول ہوتے ہیں تو ایسا مشغول ہوتے ہیں کہ جس اللہ نے تعاون کا حکم دیا ہے ہم اسی اللہ کے حکم کو کیا کر دیتے ہیں, بھول جاتے ہیں. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام میں ہاتھ بٹانے کی کوشش کیا کرتے تھے اور تعاون کیا کرتے تھے. تو ضرورت ہے کہ شوہر بیوی کے تعاون کی کوشش کرے اور بیوی شوہر کے تعاون کی کوشش کرے. یہی پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر میاں بیوی کے درمیان عموماً جھگڑا یہ ہوتا ہے کہ مرد کہیں سے آیا, اسے کسی پانی کے ایک گلاس کی ضرورت ہے, اس نے پانی مانگا, بیوی کام میں مشغول ہے, وہ تعاون نہیں کر پا رہی, نہیں دے پا رہی, یا کسی اور چیز کا مطالبہ کیا اور اس نے نہیں دیا, ایک مرتبہ, دو مرتبہ, تین مرتبہ, چار مرتبہ. بسا اوقات جن لوگوں کی طبیعتوں میں ضد ہے وہ اس مسئلے کو ایشو بنا کے بار بار مطالبہ کرتے ہیں. عورتوں کے درمیان, عورتوں کی طبیعتوں میں بھی ضد ہے, وہ بھی ضد میں اڑی ہوئی ہے, دینا ہی نہیں مجھے, نمک ہے نہیں کھانے میں تو دینا ہی نہیں, اٹھ کے لے. اب یہاں پہ اگر مرد سوجھ بوجھ سے کام لے, ایک مرتبہ کہنے کے بعد اگر فرما برداری نہیں کی جا رہی ہے تو صرف ایک پانی کے گلاس کا مسئلہ ہے, صرف نمک کی ایک چٹکی کا مسئلہ ہے, صرف ایک کہی ہوئی بات کا مسئلہ ہے, اور اس سے بڑھ کے میں کہوں تو صرف انا کا مسئلہ ہے, اپنی ناک کا مسئلہ ہے. اگر آدمی تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائے, کسی نے نہیں سنا, یا پھر یہ ہے کہ توجہ نہیں ہے, یا پھر جان بوجھ کے توجہ نہیں دی جا رہی ہے, آدمی کھڑا ہو اور پانی ایک گلاس خود بخود پی, آدمی اٹھے اور خود اپنی ضرورت کی چیز کو لے لے, تو سمجھیے کہ صرف 10 سے 15 سیکنڈ کے اندر جو ایک بڑا جھگڑا ہونے والا ہے, جو ایک بڑا فتنہ بننے والا ہے, وہ فتنہ صرف سوجھ بوجھ کے ساتھ بن رہا ہے اور 10 سیکنڈ کے اندر حل ہو سکتا ہے. تو اس طریقے سے آدمی اپنی زندگی کو اچھا بنا سکتا ہے. دوسرا جو باہمی حقوق ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی سے مشورہ کرے, اپنی بیوی سے کیا کرے, مشورہ کرے. جن لوگوں کی طبیعتوں میں ڈکٹیٹر اور انانیت ہے, یا پھر یہ ہے کہ جن گھروں کے اندر یا جن خاندانوں کے اندر پدر شاہی ہے, یعنی جو اوپر کے لوگ ہیں, بڑی عمر کے لوگ ہیں, یہ تصور ہے کہ جب تک وہ زندہ ہیں اونلی آل صرف حاکم کی حیثیت یا حیات حاکمہ کی حیثیت انہیں کی ہے, وہ جو چاہیں گے کریں گے, ان کے جی میں جو آئے گا وہ کریں گے. کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ بطور مشورہ کے بھی ان کو کوئی بات بتا سکے, نہ بیوی کو, نہ بہو کو, نہ بیٹی کو, نہ بیٹے کو, بلکہ ابا حضور ہے, وہ حیات حاکمہ ہے اور وہ حاکم ہے, وہ جو چاہیں گے کریں گے. اگر ان سے کسی نے کچھ کہا تو ان کو توہین محسوس ہوتی ہے. تو سمجھ لیجئے یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے, یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, حدیبیہ کا موقع ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں اور صلح حدیبیہ لکھی گئی, بہت مشہور واقعہ ہے, کتابوں میں پڑھ لیجئے گا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیت اللہ کو دیکھنے کے لیے. آپ سمجھ لیجئے کہ بیت اللہ کو اگر آپ کو بھیجا جائے دیکھنے کے لیے, قریب پہنچ جائیں, سفر کر کے, پریشانی اٹھا کے, وہ بیت اللہ سامنے ہے, اور پھر کوئی آگے آ جائے اور کہے کہ نہیں انٹری نہیں ہے, نو انٹری, واپس جانا ہوگا. اب صحابہ کو غصہ آیا کہ نہیں جانا ہے, اس سال نہیں عمرہ کریں گے, اگلے سال کریں گے. صحابہ کو غصہ آیا, کہا کہ نہیں اس سال عمرہ کریں گے, ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے, ہم ہار نہیں مانیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح لکھنے کے بعد مغموم ہیں, پریشان ہیں. جب گھر میں آئے تو دیکھا ام سلمہ رضی اللہ خیمہ میں آئے ہوں گے. حضرت ام سلمہ ساتھ کی سفر میں, پوچھا کہ کیا ہوا اللہ کے نبی؟ کہا کہ تمہاری قوم کے لوگ میری بات نہیں مانتے. ایک طرف اللہ کے نبی کی اتنی محبت اور اتنے واقعات ہیں کہ جان دینے کو قربان ہے, لیکن جذبہ اتنا غالب آیا کہ اللہ کا گھر سامنے ہے, کیسے واپس ہو جاؤ, نہیں مانیں گے. تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ آپ مغموم ہیں, کیا بات ہے؟ تو کہا کہ تمہاری قوم کے لوگ میری بات نہیں مانتے ہیں, نبی پریشان ہیں,
نبی کو غم لاحق ہے، اس کو بیوی کہتی ہے کہ اللہ کے نبی آپ واپس جانا چاہتے ہیں تو آپ بال کٹوا لیجیے۔ جب عمرہ کرنے سے پہلے آدمی جب عمرہ پورا ہو جائے تو اس سے پہلے بال کٹوانا ہوتا ہے، یہ علامت ہوتی ہے کہ عمرہ کیا ہو گیا، پورا ہو گیا۔ حلق بولتے ہیں، قصد بولتے ہیں، جن لوگوں نے حج کیا عمرہ کیا ان کو معلوم ہے۔ تو عائشہ نے مشورہ دیا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے احاطے میں تھے، تو آپ بال کٹوا لیجئے یا حلق کروا لیجئے، تو آپ صحابہ سمجھیں گے کہ اب نخرے کا وقت باقی نہیں۔ صحابہ نافرمانی نہیں کر رہے تھے، کبھی کبھی چھوٹے اپنے بڑوں کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، نخرہ کرتے ہیں، تو یہ موقع سمجھنے کا ہوتا ہے بڑوں کو، یہ نخرہ کر رہے ہیں یا ضد کر رہے ہیں یا نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو عائشہ نے کہا کہ آپ بال کٹوا لیجئے، اور اس کے بعد دیکھیے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بال کٹوا لیا، صحابہ نے دیکھا کہ اب عمرے کے جو اعمال تھے وہ تقریباً پورے ہو گئے، جانا نہیں مقدر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر لیا ہے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ہوئے۔ یہ مشورہ کس کا تھا؟ ایک عورت کا۔ کس کا تھا؟ ایک عورت کا تھا جو امہات المومنین تھی، اور اس مشورہ پہ عمل کرنے والے کون تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کا مشورہ مانا ہے۔ اللہ کا حکم ہے وشاورہم فی الامر، ان سے مشورہ کیا کرو، اپنے ارد گرد رہنے والوں سے مشورہ کیا کرو۔ اور اس کے بعد وامرہم شورا بینہم، کہ مسلمانوں کا کوئی بھی کام جو ہے وہ مشورے سے ہوا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگی مہمات پہ گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں، احد میں، تمام چیزوں میں مشورہ کیا ہے۔ تو میاں بیوی کو چاہیے کہ کسی کام کے کرنے سے پہلے مشورہ کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا کہ جب مرد اپنی بیٹی کی شادی کرے تو اپنی بیوی سے مشورہ کر لیا کرے۔ کیا کر لیا کرے؟ اپنی بیوی سے مشورہ کر لیا کرے۔ لوگ اس کو توہین محسوس کرتے ہیں کہ میں کروں گا، میں مشورہ کیوں کروں؟ حالانکہ مشورہ کرنا چاہیے، لیکن اب مشورہ ایک چیز ہے، مشورہ اور ایک چیز ہے حکم، دونوں کو فرق کو سمجھنا ہوگا۔ حکم اور آرڈر اس کا ماننا ضروری ہوتا ہے، حکم اور آرڈر کا ماننا ضروری ہوتا ہے۔ بڑا ہے جب وہ حکم دے دے تو اس کا ماننا ضروری ہے، باپ نے انہیں حکم دے دیا تو ماننا ضروری ہے۔ یہاں سے سمجھ لیجئے ہمارے استاد تھے، وہ کہا کرتے تھے جب چھوٹے بچے بڑا بال رکھنا پسند کرتے ہیں تو کہتے تھے کہ بچوں بال کٹوا لو، اور یہ میرا حکم نہیں ہے، مشورہ ہے۔ اس لیے کہ بعض بچے اسٹوڈنٹ لائف میں ضد میں بال نہیں کٹواتے، کہتے اگر میں حکم دوں گا تم عمل نہیں کرو گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ گنہگار ہو جاؤ گے۔ تو بڑوں کو حکم دیتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ کہیں یہ نافرمانی کریں تو گنہگار نہ ہو جائے، ان کی فکر ہونی چاہیے۔ تو حکم کا ماننا ضروری ہے، لیکن مشورے کا ماننا ضروری نہیں ہے۔ بڑا آدمی جو ہے اس کے لیے مشورے کا ماننا ضروری نہیں ہے۔ ایک واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ ہیں جو غالباً عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باندی ہے، بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کوئی باندی ہوتی تھی تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب اس کو آزاد کر دیا جائے تو اپنے غلام شوہر کے نکاح میں رہے، یا کہے کہ میں تیرے نکاح میں نہیں رہتی ہوں۔ تو حضرت بریرہ سے حضرت مغیث بہت پیار کرتے تھے، تو حضرت بریرہ کو ماں عائشہ نے آزاد کر دیا۔ اب ان کو اختیار ہو گیا کہ غلام شوہر کی نکاح میں رہے یا نہیں، تو انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی میں تیرے نکاح میں نہیں رہتی۔ اب مغیث کو اتنا پیار تھا کہ گلیوں میں دیوانے کی طرح پھرتے تھے، بریرہ 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 کہتے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے ہوئے پہنچے اور کہا کہ بریرہ میرے نکاح سے نکلنا چاہتی ہوں، مجھ سے صبر نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی آپ سفارش کیجیے، کہیے کہ میرے نکاح میں رہ جائے۔ بلایا بریرہ رضی اللہ عنہ کو اور کہا بریرہ تمہارا شوہر بہت پریشان ہے، تم اس کے نکاح میں رہ جاؤ۔ تو حضرت بریرہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ کیا یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ مشورہ ہے، اس لیے کہ قانون تو وہی تھا کہ چاہے تو رہیں اور چاہے تو نہ رہیں۔ تو کہا میرا مشورہ ہے۔ تو حضرت بریرہ نے کہا کہ میں مشورہ نہیں مانتی، میں مشورہ آپ کا نہیں مانتی، حکم ہوتا تو مان لیتی۔ تو بہرحال اگر مشورہ ہو، بیوی مشورہ دے رہی ہے تو ہماری بہنوں کو سمجھنا چاہیے کہ شوہر کے لیے اس مشورے کا ماننا ضروری نہیں ہے، اور اگر شوہر کوئی مشورہ دے رہا ہے اخلاقی طور پہ تو بیوی کا ماننا ضروری نہیں ہے۔ مشورہ دیا جائے گا لیکن فیصلے کا اختیار اس کو ہوگا کہ جس کو پاور حاصل ہے، لیکن پھر بھی مشورہ کرنا چاہیے۔ جو ہمارے احباب تبلیغ سے جڑے ہوئے ہیں، بندہ بھی جڑا ہوا ہے، تو ان کے بہت اچھے اصول ہیں، ہمارے تبلیغی بھائیوں کے بہت اچھے اصول ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مشورہ سے پہلے مشورہ نہیں اور مشورہ کے بعد مشورہ نہیں، مشورہ سے پہلے شرارت اور مشورہ سے پہلے مشورہ شرارت ہے، اور مشورہ کے بعد مشورہ بغاوت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ابھی مشورہ کرنے کے لیے ہم بیٹھے نہیں ہیں، اب دو لوگ بیٹھے ہوئے گڑ گڑ کر رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں، اس کو پلاننگ کہیے، پلاننگ کر رہے ہیں کہ جب مشورہ بیٹھیں گے تو اس کے بارے میں مشورہ دیں گے تو اس مشورے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا، وہ مشورہ کیا ہو جائے گا؟
فیل ہو جائے گا۔ تو مشورے سے پہلے کوئی مشورہ نہیں اور مشورے کے بعد کوئی مشورہ نہیں۔ مشورے سے پہلے اگر کوئی گھٹ مٹ کر رہا ہے، کوئی پلاننگ کر رہا ہے تو وہ شرارت ہے، اور جب ایک مرتبہ بیٹھ کے کوئی بات طے کر دی گئی اور اس کے بعد کوئی خلاف ورزی کر رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ بغاوت ہے، یہ بغاوت ہے۔ اس لیے کہ جب سب کے مشورے سے بات طے ہو گئی اور سب نے کہہ دیا اللہم خیر، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ نے اس مشورے میں کیا کر دیا؟ خیر رکھ دیا۔ تو میاں بیوی کو چاہیے کہ گھر میں ایک ہفتے کا مشورہ پہلے ہی کر لیا کریں۔ ہمارے بڑے اکابر ہیں حضرت مولانا خواجہ سیف اللہ رحمانی صاحب کی، جب وہ اپنے مدرسے میں آتے ہیں تو بلا کے اپنے اساتذہ کو کمرہ بند کر دیتے ہیں اور بیٹھ کے کاغذ لیتے ہیں اور پورے ہفتے میں یا پورے مہینے میں کیا کیا کرنا ہے اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ طے کر دیتے ہیں۔ اس طے کرنے کا، مشورہ کرنے کا فائدہ یہ ہو جائے گا کہ بیوی کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ اس ہفتے میں، اس مہینے میں، اس شادی میں، اس پروگرام میں، رشتہ داری میں فلاں جگہ جانا ہے تو اس میں فلاں سفر میں، فلاں معاملے میں کس کی ذمہ داری کیا ہے، کس کو کیا کرنا ہے اور کیا کیا کام ہونے والے ہیں۔ جب ہم سفر کرتے ہیں تو شوہر کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ کس طریقے سے جانا ہے، کہاں جانا ہے، کہاں اترنا ہے، کیا کرنا ہے۔ شادی میں جانا ہے تو کیا لین دین ہے، کیا دینا ہے، کیا لینا ہے، کس طریقے سے سفر کرنا ہے، کب جانا ہے، کب آنا ہے، کسی کو معلوم ہی نہیں۔ اس لیے سارا کا سارا سسٹم اور سارا کا سارا نظام کیا ہو جاتا ہے میرے بھائیوں؟ ہمارا فیل ہو جاتا ہے۔ بس گھڑی دیکھ دیکھ کے کہتا رہتا ہے چلو آٹو والا کھڑا ہے، چلو آٹو والا کھڑا ہے، ہماری بہنیں گھر سے نکل کے ہی نہیں آ رہی، اس لیے کہ ان کو پہلے بتایا ہی نہیں گیا ہے کہ آپ کو واپسی کب ہونا ہے اور کتنی دیر پہلے آپ کو تیار ہو کے رہنا ہے۔ تو بہرحال میاں بیوی کی زندگی میں تمام چیزوں میں چاہیے کہ آدمی کیا کرے؟ مشورہ کر لے۔ اور مشورہ کے بارے میں ہم سمجھ لیں کہ اگر کوئی مشورہ نہیں مانتا ہے تو لازم نہیں ہے۔ مشورے کے بعد جو ہے پھر مشورے کے بعد کی ایک بات اور رہ گئی کہ مشورہ اگر آدمی نہیں کرتا ہے تو اس کو ندامت اور شرمندگی بھی لاحق ہو سکتی ہے، کبھی کبھی کام خراب ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ہمارے تبلیغی احباب کا سمجھ لیجیے کہ مقولہ ہے اور ملفوظ ہے کہ مشورے کے بعد کبھی ندامت اور شرمندگی نہیں ہوتی ہے، اور مشورے کے بعد خیر وجود میں آتا ہے، بھلائیاں وجود میں آتی ہیں، کام آدمی کے درست ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے آدمی کو چاہیے میاں بیوی کو کہ شوہر بیوی سے مشورہ کرے اور بیوی شوہر سے مشورہ کرے اور اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ اب اگلا حق جو دونوں سے متعلق ہے وہ جنسی خواہشات، انسانی ضرورت، صنفی ضرورت کے تعلق سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب آدمی اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، دونوں میاں بیوی اپنی جنسی ضرورت کو مکمل کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ بھی ثواب دیتے ہیں۔ صحابہ نے اچنبے سے پوچھا کہ مرد کی ضرورت ہے، اس کی بیوی کی ضرورت ہے، پھر اس میں ثواب کا کیا مطلب ہے؟ وہ خود اپنے کہیے کہ جو ہے اپنے آپ کو سکون پہنچا رہے ہیں، پھر ثواب کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت دیکھیے، اللہ کی طرف سے اگر علم نہ دیا جائے تو اس طریقے کے سوال کا عقلی طور پہ جواب ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی خود جائز رشتے کے ذریعے اپنی ضرورت کو پوری نہ کرے بلکہ ناجائز رشتے کے ذریعے ضرورت کو پوری کرے تو بتائیے کہ اس کو اس پر گناہ ہوگا نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ اور اگر پکڑا جائے تو شرعی حد نافذ ہوگا نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ کہتے ہیں معاشرے میں وہ بدنام ہوگا نہیں ہوگا؟ تو ہوگا۔ تو کہتے ہیں جب وہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنی ضرورت پوری کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب کیوں نہیں دیں گے؟ تو بہرحال اللہ کے حکم کے مطابق جب آدمی اپنی ضرورتوں کو مکمل کرتا ہے تو حدیث شریف ہے کہ دونوں اگر ایک دوسرے کا تعاون کرے، ضرورت کو مکمل کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ ثواب دیتا ہے۔ اور اس میں بہت ساری حدیثیں گزری کہ ہماری بہن تنور پہ ہو، سواری پہ ہو یا کسی اہم کام پہ ہو تو ساتھ دے۔ تو اسی طریقے سے دوسرے کا بھی حق ہے، مرد کا بھی حق ہے کہ ان ضرورتوں کو خود سمجھ کے ضرورت کو مکمل کرنے کی کوشش کرے۔ شریعت نے ایک اصول بنا دیا ہے کہ پہلے جو فوجیں ہوا کرتی تھی وہ باہر رہا کرتی تھی، کتنے دن میاں بیوی الگ رہ سکتے ہیں، کتنے دن ایک دوسرے کے بغیر اپنی زندگی کو، اپنے نفس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو برداشت کر سکتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ 4 مہینہ۔ کتنی مدت؟ 4 مہینہ۔ ایک مسئلہ ہے، یہاں سے سمجھ لیجئے کہ کوئی قسم کھا لے بیوی سے غصہ ہو کے کہ میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا، تو شریعت نے کہا کہ 4 مہینے کے اندر اندر آنا ہی ہوگا، قسم کو توڑ کے آنا ہوگا، اور اگر نہیں آئے گا تو رشتہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے کہ 4 مہینے کے بعد برداشت کرنا ممکن نہیں ہے، اور اگر کوئی برداشت بھی کر لے تو اس کا کمال ہے، لیکن اندیشہ یہ ہے کہ گناہ میں ملوث ہو جائے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے لوگ 2 سال تک پیسے کے لالچ میں اور پیسے کی حرص و حوث میں 2 سال تک باہر رہتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ یہاں چھوڑ کے گھر چلے جاتے ہیں یا گھر چھوڑ کے یہاں آ جاتے ہیں۔ تو شریعت مطہرہ نے جب ایک موقع تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے گزر رہے تھے تو ایک عورت تھی، رات کا وقت تھا، وہ شعر پڑھ رہی تھی کہ اگر اللہ کا خوف نہ ہوتا
اگر اللہ کا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر اللہ کا خوف نہ ہوتا تو دیکھتے لوگ کہ یہ چارپائی ہل رہی ہوتی، یہ چارپائی ہل رہی ہوتی، اس کے پائے ہل رہے ہوتے۔ حضرت عمر نے جب اس عورت کا یہ شعر سنا، گئے اپنی بیٹی کو بلایا اور کہا کہ کوئی عورت اپنے شوہر کے بغیر کتنے مہینے رہ سکتی ہے؟ تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ صرف زیادہ سے زیادہ 4 مہینے۔ اسی وقت کاغذ منگوایا اور یہ آرڈر لکھا کہ جو فوج اور جو لوگ سفر پہ جاتے ہیں، جو باہر رہتے ہیں، وہ 4 مہینے کے اندر چھٹی لے کر واپس آ جائے کریں۔ تو بہرحال کتنا بھی غصہ ہو، کتنی بھی ناراضگی ہو، آدمی کو چاہیے کہ زیادہ لمبے مدت تک غصے میں، یا بیوی گھر بیٹھ گئی ہو تو بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ شوہر سے علیحدہ نہ رہے۔ شوہر نے غصے ہو کے اگر اس کو چھوڑ رکھا ہے تو اس کو چاہیے کہ 4 مہینے کے اندر اندر لے آئے اور معافی تلافی کر کے اپنا معاملہ حل کر لے، تاکہ گناہ میں شامل نہ ہو۔ اور اگر کسی ایک فریق سے گناہ ہو گیا، بیوی سے گناہ ہو گیا، تو اس کا گناہ شوہر کو بھی ہوگا، اس لیے کہ اس کی غلطی نے اس کو اس نتیجے تک پہنچایا۔ اور اگر شوہر سے غلطی ہو گئی تو پھر بیوی کی غلطی کی وجہ سے چونکہ یہ گناہ ہوا ہے تو بیوی بھی اس گناہ میں شریک ہوگی۔ اس لیے دونوں کی ذمہ داری ہے کہ 4 مہینے سے زیادہ نہ سفر کی بنیاد پر، نہ کمانے کی بنیاد پر، نہ جھگڑنے کی بنیاد پر ایک دوسرے سے دور نہ رہیں، بلکہ ایک دوسرے کے قریب رہیں۔ اگلا حق تفریح اور دل بستگی، یعنی میاں بیوی رہتے ہیں تو دونوں کو ایک دوسرے سے ضرورت کی پڑتی ہے کہ ایک دوسرے کو خوش رکھنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ یہ میاں بیوی کی اور ازدواجی زندگی کے لیے بے انتہا ضروری ہے، بے انتہا ضروری ہے کہ ایک دوسرے کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ خاص طور سے دیہاتوں میں جب نئے بچوں کی شادی ہوتی ہے اور وہ اپنی بیوی کے لیے کچھ لے کے آتا ہے تو گھر میں بڑے لوگوں کی نگاہ رہتی ہے کہ یہ کیا لے کے آیا ہم لوگوں سے چھپا کے، کیا لے کے آیا ہم لوگوں سے چھپا کر۔ حالانکہ یہ قطعی طور پہ درست نہیں ہے کہ ان چیزوں پہ نگاہ رکھی جائے، بلکہ بڑوں کی ذمہ داری ہے تو اس کو ترغیب دی جائے کہ تمہاری بیوی ہے، اس کی دلجوئی کے لیے کبھی کبھی کچھ لا کر دیا کرو، لا کر دیا کرو اور دلجوئی کی کوشش کیا کرو۔ اسی طریقے سے تفریح کے تعلق سے مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ ایک گھر میں بند، ایک علاقے میں بند، ایک جگہ پہ مقید رہنا یہ شریعت کے مزاج کے موافق نہیں ہے۔ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کو اس کی رشتہ داریوں میں لے کے جائے، کہیں شادی بیاہ ہو اس میں لے کے جائے، کہیں گھومنے پھرنے کی جگہ ہو تو وہاں گھومنے پھرنے کی جگہ پہ لے کے جایا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ کی زمین میں گھومو، کیا کہا ہے اللہ نے میرے بھائیو؟ اللہ کی زمین میں گھومو اور دیکھو کہ کیا صورتحال ہے، یا پھر یہ کہ ایسی جگہ پہ جاؤ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نافرمانوں کو سزائیں دی ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ کہاں کہہ رہا ہے؟ قرآن میں کہہ رہا ہے۔ اسی طریقے سے تو بہت مشہور ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں دیکھو اور غور کرو۔ ہم گھر میں بیٹھے بیٹھے کیسے غور کریں گے؟ پہاڑ نکل کے پہاڑ کو دیکھیں گے، اس کی بلندی کو دیکھیں گے، تبھی تو اللہ کی قدرت سمجھ میں آئے گی۔ جب ہم نکلیں گے گھروں سے اور اس کے بعد دریا کو دیکھیں گے، اس کی روانی کو دیکھیں گے، دریا کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے موجوں کو دیکھیں گے اور اس کی ٹھنڈی ہواؤں سے انجوائے کریں گے، تبھی تو اللہ کی قدرت کا پتہ لگے گا۔ تو بہرحال یہ تفریح ضرورت ہے دونوں کی، میاں بیوی کی مشترکہ، اور ضروری ہے کہ آدمی اس سے فائدہ اٹھائے اور لے کے جائے، دونوں ایک ساتھ جانے کی کوشش کریں۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند واقعات میں بیان کرتا ہوں، لیکن میں پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج آپ لوگ ماڈرن زمانے میں، ترقی یافتہ زمانے میں، بہت ہی ایسے زمانے میں ہیں کہ پوری دنیا ایک گاؤں کے مانند ہے اور ہر آدمی ایک تہذیب والا دوسری تہذیب کو جانتا ہے، دوسری تہذیب والا کسی تہذیب کو جانتا ہے۔ سب لوگ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے ذریعے بہت ساری چیزوں کو جانتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کو سیکھ چکے ہیں، چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے۔ لیکن تصور کیجئے کہ آج سے 1400 سال پرانا زمانہ ہو، جو نا انٹرنیٹ کا زمانہ ہے اور جہاں پرانی چیزیں رائج ہیں، لوگوں کا ذہن بھی اتنا ایکٹیو نہیں ہے، لوگ بہت ساری چیزوں کو جانتے نہیں ہیں، لوگ بہت سارے لوگوں سے ملتے نہیں ہیں، بہت سارے علاقے ہیں جو اس زمانے میں دریافت بھی نہیں ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امریکہ دریافت نہیں ہوا تھا، آبادی تھی یا نہیں تھی یہ معلوم نہیں ہوا تھا۔ اتنے پرانے زمانے میں کہتا ہوں اور میرے ذہن میں بار بار بات آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازدواجی زندگی سے جتنا انجوائے کیا ہے اور جتنا لطف اٹھایا ہے کسی غیر نبی کے لیے ممکن ہی نہیں، اس کا ذہن ہی نہیں جائے گا۔ آج لوگ محبت کرتے ہیں اور محبت کے نام پہ جو ہے بے حیائیاں پھیلاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم انجوائے کر رہے ہیں۔ میں خدا کی قسم
اٹھا کر اس مسجد میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے شرعی حدود میں رہتے ہوئے جتنا اپنی زندگی کو انجوائے کیا ہے، لطف اٹھایا ہے، اللہ کے حکم پہ عمل کیا ہے، آج کے انسانوں کے لیے بغیر سیکھے ممکن ہی نہیں۔ اب دیکھیے 1400 سال پہلے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کہیں میدانی علاقے میں جا رہے ہیں جہاں کوئی نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے کہا کہ چلو ہم دوڑ لگائیں۔ کیا کرتے ہیں؟ چلو ہم دوڑ لگاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی بھی ہیں، اس کے بعد انجوائے کر رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، اور عائشہ بھی دوڑ رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہلکے پھلکے تھے اور عائشہ غالباً اس وقت حمل سے تھی، بدن بھاری تھا تو وہ ہار گئی۔ کیا ہو گئی؟ دوڑ میں ہار گئی۔ پھر اس کے بعد یہ موقع ختم ہو گیا، یعنی آپ نے دونوں ایک ساتھ دوڑ کے جو ہے تفریح کی کوشش کی جو اس زمانے کے اعتبار سے تھا۔ پھر دوسرے موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گئے، پھر کہا چلو عائشہ دوڑ لگاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے تو تھوڑی عمر زیادہ ہو گئی تھی اور عائشہ اس وقت کسی وجہ سے ہلکی پھلکی تھی، عمل نہیں تھا، وہ دوڑی اور جیت گئی۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تل کا بتل کا، یعنی یہ جیت ہار جو ہے اب کیا ہو گیا؟ برابر ہو گیا۔ یعنی یہ برابری کا جملہ کہنا اور ان کے دل میں دھارس بندھانا اور ان کی تعریف کرنا، عائشہ رضی اللہ عنہا کی تعریف کرنا ہم لوگوں کے تصور میں بھی ہے کیا؟ تصور میں بھی نہیں ہے۔ اس مرتبہ ہاری تو اس مرتبہ سمجھے جیتی، تو اس جیت کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی۔ اس کے بعد غالباً ایک عید کا موقع ہے، کوئی موقع ہے، دیہات سے کچھ لوگ آئے، مسجد کے قریب ہیں اور وہ کچھ کھیل کھیل رہے ہیں، تماشا دکھا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، دیوار کا آڑ کر لیا، پردہ کر دیا اور کھڑے رہے، اور عائشہ اس سوراخ سے جو اس کھیل کو دیکھتی رہی اور انجوائے کرتی رہی، تفریح کرتی رہی، اور اس وقت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے جب تک کہ عائشہ اس کھیل کو دیکھتی رہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بتائیے ہم لوگ کر سکتے ہیں؟ تصور ہے؟ نہیں تصور ہے۔ آگے دیکھیے کہ عائشہ خود ایک حدیث نقل کرتی ہے کہ جب ہم لوگ اپنی ضرورت سے فارغ ہوتے تو نہاتے تھے، تو نہانے کے لیے پانی کا ایک ٹب ہوا کرتا تھا، گملہ ہوا کرتا تھا، ٹب ہوا کرتا تھا، اس میں پانی ہوا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہاتے اور پانی زیادہ لیتے تو میں کہتی کہ اللہ کے نبی پانی رہنے دیجیے، میں بھی استعمال کروں گی، زیادہ استعمال مت کیجیے۔ آج تصور ہے کہ ایک جگہ میاں بیوی نہائیں، اور اگر نہائیں تو ہمارے بوڑھے لوگ برداشت کر لیں گے، بڑے لوگ برداشت کر لیں گے، میں تو سمجھتا ہوں کہ قطعی طور پر برداشت نہیں کر لیں گے۔ اگر بھنک بھی معلوم ہو گئی تو بے حیائی کی مہر تو لگی جائے، بے حیائی کی مہر۔ جب ہم یہ برداشت نہیں کرتے ہیں کہ اس کی جیب میں اپنی بیوی کے لیے مٹھائی ہے یا ڈرائی فروٹ ہے یا کیا ہے، تو یہ اس سے آگے کی چیز ہے، میں بھی سمجھتا ہوں کہ لوگ جو ہے برداشت کر لیں گے۔ لیکن یہ عمل کس کا ہے؟ ہمارا عمل نہیں ہے، آپ کا عمل نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل لکھا ہے کہ جب عائشہ ہڈی سے گوشت کھاتی تھی تو جہاں سے آپ نے گوشت نوچا ہوتا اور اس ہڈی کو رکھتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی دانت لگا کے گوشت نوچ کے کھاتے تھے تاکہ محبت پیدا ہو اور محبت کا اظہار ہو۔ عائشہ جس گلاس میں پانی پیتی یا جس پیالے میں پانی پیتی اور جہاں سے منہ لگا کے پانی پیتی وہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیا کرتے تھے۔ ایک اور واقعہ ہے کہ جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ منافقین نے الزام لگایا، بہت مشہور واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کی گود میں ران پہ سر رکھ کے لیٹے ہوئے ہیں، وہ خود کہتی ہیں کہ میرے والد حضرت ابو بکر آئے اور جب ان کو معلوم ہوا تو غصے سے تمتما رہے تھے اور انہوں نے کچھوکا لگایا ایسے کرتے، اب مکہ مارتے تو وہ ہلتی تکلیف کی وجہ سے زیادہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلتی تو بیٹی بھی ادب میں بیٹھی ہوئی ہے نبی کے، اور نبی کا سر جو ہے عائشہ کے گود میں ہے، اور حضرت ابو بکر جو والد آ رہے ہیں وہ بھی بیٹی کی تنبیہ بھی کر رہے ہیں، مار بھی رہے ہیں، ڈانٹ بھی رہے ہیں، سمجھا بھی رہے ہیں، تو ایسے انداز میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو۔ اس کے بعد اعتکاف کا واقعہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بعد چھوڑ کے ایک دن بال لمبے ہوتے تھے دھویا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ لکھا ہے کہ مسجد میں جیسے باؤنڈری اور حدود ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر چونکہ مسجد کے قریب تھا تو جیسے یہاں سے باؤنڈری، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر ایسے کر دیتے تھے، مسجد سے باہر کر دیتے تھے، اور پھر اس کے بعد آپ کے سر کو آپ کی اہلیہ، آپ کی بیویاں دھوتی تھی اور صاف کرتی تھی کپڑے سے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں رہتے تھے۔ اگر آج کسی مولانا کو یا آپ کے امام صاحب کو آپ لوگ اس طریقے سے دیکھ لیں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ دوسرے وقت میں آپ نماز پڑھنے کے جو ہے قائل ہوں گے یا برداشت کر پائیں گے کہ نماز پڑھیں۔
اسی طریقے سے ایک واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے، کوئی اہلیہ آئی، ان سے کچھ بات چیت کیا، اس کے بعد وہ جانے لگی۔ جیسے ہی وہ دور گئی ہے ایسے ہی ایک صحابی اندر آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے فلانے یہاں آؤ۔ وہ آئے، اس کے بعد کہا کہ یہ جو جا رہی ہے نا خاتون، یہ میری بیوی ہے، یہ جو جا رہی ہے خاتون میں کیا ہے، میری بیوی ہے۔ تو کہا اللہ کے نبی آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں، کیا میں آپ پہ بدگمانی کروں گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بدگمانی نہیں کرو گے، لیکن یہ ہے کہ بتا دینا میری ذمہ داری ہے۔ امام صاحب کی اہلیہ اگر مسجد میں آ جائیں تو کیا صورتحال ہوگی، پھر میں کہتا ہوں ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگیاں ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجوائے کیا ہے، تفریح کیا ہے، اس کا خیال رکھا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو ان کے امتی ہیں تو ان کو بھی جائز حدود میں رہتے ہوئے اس طریقے کی زندگی گزارنی چاہیے، تاکہ ایک دوسرے کے لیے اس کا اثر یہ ہوگا کہ ایک دوسرے کے لیے فنائیت کا جذبہ پیدا ہوگا، قربانی کا جذبہ پیدا ہوگا، تکلیفوں کو برداشت کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ چشم ابرو یعنی شوہر کو کوئی ضرورت ہو تو اس کے داخل ہوتے ہی بیوی محسوس کر لے گی کہ اس کو کیا ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے جب بیوی کو ضرورت ہوگی اور فنائیت کا جذبہ ہوگا تو وہ محسوس کر لے گا کہ میری بیوی کو کیا ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ رہ گیا تھا، وہ سنا دو کہ جب ماں عائشہ غصہ ہوا کرتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگ جایا کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ جب تم غصہ ہوتی ہو تو مجھے پتہ لگ جاتا ہے۔ عائشہ نے تعجب کیا، اس لیے کہ نبی کی بیوی ہیں تو احترام بھی نبی کا ویسے ہی کرتی تھی۔ ان کو تعجب ہوا کہ کیسے ان کو پتہ لگ جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جب تم خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو کہ رب محمد کی قسم، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم، اور جب تم ناراض ہوتی ہو تو کہتے ہو کہ رب ابراہیم کی قسم۔ یعنی الفاظ کی تبدیلی سے، لہجے کی تبدیلی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کی ناراضگی کو پہچان لیا کرتے تھے۔ ایک بات اور کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں عائشہ کا جو نام ان کا عائشہ تھا تو پیار سے ان کا نام حمیرہ رکھ رکھا تھا۔ کیا رکھ رکھا تھا؟ حمیرہ رکھ رکھا تھا، اور حمیرہ نام رکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی نام سے پکارا کرتے تھے۔ تو جو لوگ ابھی اس حالت میں ہیں کہ رکھ سکے بیوی کا نام، اس نام سے پکار سکے اور سنت کی نیت کر لیں، اور یہ جو باتیں بتائی گئی ہیں اس پہ سنت کی نیت کر کے عمل کرنے کی کوشش کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ سنت کا ثواب تو ملے گا ہی، اور زندگی میں جو دوریاں ہیں، جو تکلیف ہے، وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی اور پھر زندگی اچھے طریقے پہ گزرے گی۔ ایک بات اور جو ممبئی کے ماحول میں ہم نے محسوس کیا، جو ممبئی اور اس سمجھیے کہ اس شور شگف اور بھاگم بھاگ والی زندگی اور مشینری زندگی، انسان کی زندگی یہاں مشین کے پرزے کے چلنے کی طرح زندگیاں چل رہی ہیں مردوں کی، تو اس زندگی میں تفریح، گھومنا پھرنا، انجوائے کرنا یہ انسان کے لیے بے انتہا ضروری ہو جاتا ہے۔ بلکہ میں آگے بڑھ کے کہہ دوں یہ دوائی کی حیثیت رکھتا ہے۔ کس کی حیثیت رکھتا ہے؟ کہ جیسے آپ دوائی کھائے بغیر صحیح طور پہ نہیں رہ سکتے ہیں، تو اسی طریقے سے اس شور غل بھاگم بھاگ کی زندگی میں چھوٹے چھوٹے حجرے اور چھوٹے چھوٹے کمروں میں بہت سارے لوگوں کے رہنے کی وجہ سے لوگوں کی زندگی اس قدر تباہ ہو گئی ہے کہ اگر وہ باہر نہ نکلیں، ہفتے اور مہینے میں انجوائے نہ کریں، باہر کی کھلی فضاؤں کو نہ لیں، تو کہتے ہیں اب تو ہمارا مشاہدہ ہے کہ بہت ساری عورتیں سائیکو ہو جاتی ہیں۔ کیا ہو جاتی ہے؟ سائیکو ہو جاتی ہے۔ بک بک جھک جھک ان کی زندگی کا مقدر بن جاتا ہے۔ جھگڑا اور ٹینشن لینا اور دینا یہ ان کی زندگی کا حصہ ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ نہ آب و ہوا ہے اور مشینری اتنی لگی ہوئی ہے، 24 گھنٹے بجلی ہے، اس کی شعاعیں ہیں، فریج ہے اس کی شعاعیں ہیں، واشنگ مشین ہے اس کی شعاعیں ہیں، اور اس کی گھٹن ہے۔ اس گھٹن کی وجہ سے عورتیں ہماری اپنی زندگی کو، اپنی صحت کو ختم سے ختم تر کیے ہوئے ہوتی ہیں اور حالات بد سے بدتر ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں جہاں تک ہم نے دیکھا ہے کہ شور و شگف کے ماحول میں باہر نکلنا، باہر لے کے جانا، رشتے داروں کے یہاں جانا اور اس طرح کی چیزوں کا خیال رکھنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ زندگی اچھے طریقے پہ چلے اور ہم محسوس کرنے والے بنے۔ اس لیے کہ مشینوں کے چلنے کی وجہ سے اور باہر نہ جانے کی وجہ سے بھی ذہنی الجھن ہوتا ہے۔ ایک بات اور کہتا چلوں، بہت دنوں تک آپ محسوس کیجئے گا کہ بہت دنوں تک جب آپ اپنے آپ کو روک کے دیکھیں، پیسہ خرچ نہ کریں، پیسہ خرچ نہ کریں، کوئی چیز خریدے فروخت نہ کریں، مارکیٹ میں لین دین نہ کریں، تو آپ محسوس کیجئے گا کہ آپ کے رویے میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ آپ کے رویے میں کیا آ جائے گی؟ تبدیلی آ جائے گی۔
اور پھر جیسے ہی آپ خرید و فروخت کریں گے، پیسہ خرچ کریں گے، تو ویسے ہی پھر آپ کا رویہ نارمل ہوتا چلا جائے گا۔ تو آپ سمجھیے کہ جب یہ تبدیلی آپ کے اندر آ سکتی ہے تو جب آدمی اپنی بیویوں کو پیسہ خرچ کرنے کے لیے نہیں دے گا، یا تھوڑی چھوٹی موٹی ذمہ داری جو پردے کے ساتھ ادا کی جا سکتی ہے وہ ذمہ داری نہیں دے گا، تو یقینی بات ہے کہ ان کے ذہنوں میں بھی تبدیلی، ان کے رویے میں کیا آئے گی میرے بھائیوں؟ تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ تو ان تبدیلیوں کو اگر ہم محسوس کرتے ہیں اپنے اندر، تو اپنے گھر والوں کے اندر بھی تبدیلی کو محسوس کرنا چاہیے، اور پیسہ جیب خرچ کے طور پر کچھ دینا چاہیے، تاکہ جو ہے زندگی ان کی بھی سکون سے گزرے اور آپ کی بھی سکون سے زندگی گزرے۔ پھر زیب و زینت کے تعلق سے پہلے بات آ چکی تھی کہ عورتیں اپنے شوہروں کے لیے زیب و زینت اختیار کریں، اور مرد کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی زیب و زینت اختیار کرے۔ وہ واقعہ آپ کو پچھلا یاد ہوگا کہ حضرت عمر کے پاس ایک عورت آئی اور شکایت کیا، بال ادھر جا رہے ہیں، مونچھیں ادھر جا رہی ہیں، کپڑے گندے ہیں، بدبو آ رہی ہے، اور کہا کہ مجھے اس مرد کے ساتھ رہنا نہیں ہے۔ حضرت عمر نے کہا شوہر کو کہ جاؤ بال کٹواؤ، نہا دھو کے آؤ، اس کے بعد پھر ہم تمہارا فیصلہ کرتے ہیں۔ جب شوہر آیا تو اتنا بے ڈنگا تھا پہلے کہ بیوی پہچاننے سے ہی انکار کر گئی، پردہ کرنے لگی۔ جب غور کیا تو یہی شوہر نامدار ہیں، تو پھر اس کو احساس ہوا، تو حضرت عمر نے پوچھا کہ کیا اس کے ساتھ رہنا ہے؟ تو کہا کہ ہاں رہنا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جیسے ہم چاہتے ہیں کہ انی لا تزین لامرأتی کما تتزین لی، کہ جیسے میری بیویاں میرے لیے زینت اختیار کرتی ہیں، خوبصورت بنتی ہیں، تو میں بناؤ سنگار کرتی ہیں، تو میں بھی زینت اختیار کرتا ہوں اپنی بیویوں کے لیے۔ بہرحال مرد کی بھی ذمہ داری، مشترکہ ذمہ داری ہے کہ بیوی شوہر کے لیے اور شوہر بیوی کے لیے زینت اختیار کرے۔ اسی طریقے سے ایک دوسرے کو خوش رکھنا، یہ بھی دونوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ بہت مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں مردوں کا خزانہ نہ بتا دوں، الا اخبرکم بخیر ما یکنز المرء، کہ کیا میں تجھے مردوں کا خزانہ نہ بتا دوں؟ تو لوگوں نے کہا کہ بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں؟ تو کہا المرأۃ الصالحہ، کہ مردوں کا خزانہ نیک بیویاں ہیں، اور اس کے بعد کہا اذا نظر الیہا سرتہ، کہ جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو بیوی اس کو کیا کرتے؟ خوش کر دے۔ تو جب شوہر کی تمنا یہ ہوگی کہ بیوی کی طرف وہ دیکھے تو بیوی خوش کر دے، تو یقینی بات یہ ہے کہ بیوی کی تمنا بھی یہ ہوگی کہ جب وہ شوہر کی طرف دیکھے تو شوہر اس کا کیا کر دے؟ خوش کر دے۔ لہذا یہ دونوں کی ذمہ داری ہے کہ جب دونوں ایک دوسرے کے پاس جائیں، ایک دوسرے کے قریب رہیں، تو مسکرائیں اور خندہ پیشانی کے ساتھ ملیں، تو یہ کمیاں پوری ہو سکتی ہیں۔ پھر اگلا حق یہ ہے کہ خوبیوں کا اعتراف، یعنی شوہر کے اندر کوئی خوبی ہے اور اچھائی ہے تو اس کا اعتراف ہو، اور بیوی کے اندر خوبی ہے تو بیوی یہ شوہر اس کا اعتراف کرے۔ عموماً بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، اتنی تنقیدی ذہن ہوتا ہے آدمی کا کہ آدمی کو سامنے والے کی اچھائی نظر آتی ہی نہیں، اچھائی نظر آتی ہی نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن میں کہا گیا، حدیث میں کہا گیا ہے کہ اگر ایک آدمی کے اندر بہت ساری برائیاں ہیں لیکن ایک تو اچھائی ہوگی، آدمی زندگی 99 برائیوں کو بھول کر صرف ایک اچھائی کے ساتھ زندگی گزارے گا تو انسان کی زندگی کیا ہو جائے گی؟ گزر جائے گی۔ دیکھیے قرآن شریف کی آیت ہے وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ اگر تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اپنی بیوی کے اندر تو پھر کہتے ہیں اللہ نے يَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ اللہ نے بہت ساری بھلائیاں اس کے اندر رکھی۔ جب اللہ نے بہت بھلائی رکھی ہے تو اگر ہمیں وہ بھلائی نظر نہیں آ رہی ہے تو وہ عورت کی غلطی ہے یا ہمارے دیکھنے کی غلطی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دیکھنے کی غلطی۔ اسی طریقے سے اگر ہماری بہنوں کو اپنے شوہر کے اندر صرف برائی ہی نظر آ رہی ہے، حالانکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب بیوی کے اندر بھلائی رکھی گئی ہے تو شوہروں کے اندر بھی بھلائی رکھی گئی ہوگی اور رکھی گئی ہے، تو اگر کسی کو بیوی کو صرف برائی نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نظر کی کمزوری ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سوچ کی کمزوری ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھنے کی کمزوری ہے۔ بھلائی ہے لیکن ہم دیکھ نہیں رہے ہیں یا ہم دیکھنا نہیں چاہتے، دیکھ بھی رہے ہیں ہم دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ ہم اس کا اعتراف نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے اندر اتنی تنگ ہے، ذہن ہمارا اتنا چھوٹا ہے، اتنی تنگ نظری ہے، دل کشادہ نہیں ہے کہ ہم دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، تو چاہیے کہ ہم دیکھیں۔ حدیث شریف لا یفرق مومن مؤمنۃ ان کرہ منھا خلقا رضی منھا آخر، کہتے ہیں کہ مومن مرد کسی مومن عورت کو جو بیوی ہے اس کو علیحدہ نہ کرے، اگر اس کی کوئی ایک عادت ناپسند ہے تو دوسری تو پسند ہوگی نا، جو پسند ہے اسی کے سہارے زندگی گزارنے کی کوشش کر۔ اسی طریقے سے اگلا حق
ایک دوسرے سے سچی محبت اور خیر خواہی. کیا مرد اپنی بیوی سے سچی محبت کرے, صرف محبت کا ڈرامہ نہ کرے, اس لیے کہ ڈرامہ زیادہ دن چلتا نہیں. عورت اپنے شوہر سے محبت کرے, محبت کا ڈرامہ نہ کرے, اس لیے کہ ڈرامے کے بعد جو ہے یقینی بات ہے کہ ایک نہ ایک دن قریب کھلے گی اور آس پاس ہو جائے گا. اس لیے ضروری ہے کہ سچی محبت کریں اور سچی محبت کا اظہار کریں, ایک دوسرے کی خوشی اور غمی میں شریک ہوں. اور محبت کے لیے اللہ نے کہا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, کہ اللہ نے میاں بیوی کے درمیان مودت یعنی محبت اور رحم کا مادہ رکھ دیا ہے. کس کا مادہ رکھ دیا ہے؟ رحم کا مادہ رکھ دیا ہے. اور پھر یہی سے سمجھیے کہ اگر شوہر کو یہ لگتا ہے کہ اس کی بیوی ظالم ہی ہے, ہمیشہ بدزبانی ہی کرتی ہے, یا بیوی کو لگتا ہے کہ شوہر ظالم ہی ہمیشہ پیٹتا ہی اور گالی ہی دیتا ہے, اس کے اندر محبت نام کی, رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ مارنے والے لوگ مارتے ہیں, گالی دینے والے لوگ گالی دیتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کو اللہ نے بغیر محبت کے اور اللہ نے کسی کو بغیر رحم کے پیدا کر دیا ہے. یہ دیکھنے کی کمزوری ہے, آنکھ کی کمزوری ہے, سوچ کی کمزوری ہے, یا پھر یہ کہ ہم محبت کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں, ہم رحم کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں, تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہے. لیکن اگر محبت کو دیکھنا چاہتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں تو ہر آدمی کے اندر محبت اور رحم کا مادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے. اسی طریقے سے جو لوگ شادی شدہ زندگی گزارتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شادی شدہ لوگ جس طریقے سے محبت والی زندگی گزارتے ہیں, اس طریقے کی زندگی دوسرے لوگ, چاہے وہ محبت کی بنیاد پہ ہو یا پھر کہہ لیجیے کہ ایسے ناجائز تعلق کی بنیاد پہ ہو, وہ لوگ گزار ہی نہیں سکتے. ابھی ہمارے پاس تازہ معاملہ ہے دارالمدار, ریلیشن شپ کو آپ لوگوں نے سن رکھا ہوگا. ریلیشن شپ تعلق کی بنیاد پہ رہنا, ہمارا معاشرہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے. ہماری ایک بہن ہے, شاید میں پہلے بھی سنایا, جو 1.25 لاکھ روپیہ منتھلی کماتی ہے. وہ اپنے ماں اور باپ کو 30,000 روپیہ جو ہے مہینے کا خرچ دیتی ہے. کیا کرتی ہے, یا اور بھی خرچ دیتی ہے, جو بھی کرتی ہے. اپنے دوست کے ساتھ 4 سال تک ساتھ, کتنے سال تک؟ 4 سال تک. اس کے بعد انہوں نے شادی کیا, شادی شدہ زندگی 1 سال گزارا. اب نوبت یہ آ گئی کہ ہم آج ہی خوشامد کر رہے تھے کہ شریعت یہ چاہتی ہے ایک مرتبہ مرد عورت کے راہ سے واقف ہو جائے اور عورت مرد کے راہ سے واقف ہو جائے تو اپنی میاں بیوی کی زندگی کو کنٹینیو کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے میرے بھائیوں؟ کنٹینیو کرنا چاہیے, اس کو آگے بڑھانا چاہیے. برداشت کر کے ہم خوشامد کر رہے تھے 4 سال آپ لوگ جو ہے ایک رشتے میں اگرچہ ناجائز طریقے پہ رہے, 1 سال جائز طریقے پہ رہے, اللہ کے واسطے معاف کر دیجیے, ایک دوسرے کو ایک ہو جائیے. غور کریے ہماری باتوں پہ, آپ لوگ بات کرنا شروع کیجیے. تو نہ ہمارے بھائی نے اس بات کی طرف توجہ دی اور نہ ہماری بہن نے اس بات کی طرف توجہ دی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ شریعت کے مطابق جب ہم عمل نہیں کریں گے, شادی سے پہلے ہی جب ناجائز طریقے پہ ایک لمبا عرصہ یہ کہہ کے گزاریں گے کہ ہم اس کے عادت و اخلاق کو دیکھ رہے ہیں, یہ کوئی فریج ہے کیا, یہ کوئی واشنگ مشین ہے کیا, یہ کوئی بجلی کا پنکھا ہے کیا, کہ آپ اس کو آفر میں لے آئے ہیں اور اس کو یوز کریں اور پھر کمپنی کو بتائیں کہ یہ ہمارے لیے یوز لیس ہے اور اب اس کو ہم پھینک رہے ہیں, اب ہم آپ سے نہیں لیں گے, کمپنی کا یہ کوئی آفر ہے کیا؟ نعوذ باللہ من ذالک. اس طریقے سے جب ہم زندگیوں کو آفر بنا دیں گے اور وہ اس آفر کے طور پہ یوز کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ 4-5 سال رہنے کے باوجود بھی رشتے نہیں ٹکیں گے. محبت پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے, محبت خدا کی قسم پیدا نہیں ہوگی اور نتیجہ تفریق, علیحدگی, جدائی, بربادی اور عزت کی بربادی, معاشرے کی بربادی کے ذریعے یہ رشتے کا اینڈ اور اختتام ہوا کرے گا اور ہو رہا ہے. تو بہرحال شادی شدہ زندگی گزارنے والے لوگ, جو لوگ اللہ کے نبی اور اس کے حکم کے تئیں شادی کرتے ہیں, تو اللہ اس کے دل میں محبت ڈال دیتا ہے. ایک بات اور یہی سے مسئلہ سمجھتے چلیے کہ جب منگنی ہو جاتی ہے تو منگنی ہونے کے بعد نکاح نہیں ہوا ہے, رشتہ ابھی لگا ہے, لڑکا لڑکی کے لیے اجنبی ہے, پھر بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارا معاشرہ اتنا ڈیولپ کر گیا ہے, اتنا ترقی کر گیا ہے کہ نہ ماں باپ کو ادھر لڑکی والوں کو غیرت آتی ہے, نہ لڑکے والوں کو غیرت آتی ہے, اور بات کرنے کے لیے بے محابہ چھوڑ دیتے ہیں. تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے ہی دونوں ایک دوسرے کے راز سے واقف ہو جاتے ہیں. چونکہ ایک دوسرے کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں عائد ہوتی ہے نکاح کی,
اور دونوں معاشرے کے بندھن سے ابھی آزاد ہوتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شادی کے بعد وہ پچھلی باتوں کو لے کر لڑتے ہیں اور لڑتے رہتے ہیں اور ناجائز گفتگو کیے ہوئے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نحوست سے رشتوں میں دراڑ پیدا کر دیتا ہے اور رشتے جڑتے نہیں ہیں۔ اس لیے 100% چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ جب شادی ہو جائے اس کے بعد جب ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جائے تو گفتگو کریں، ایک ساتھ رہیں۔ نہ معاشرہ منع کرتا ہے، نہ شریعت منع کرتی ہے، نہ کوئی منع کرتا ہے، لیکن حلال طریقے پہ کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ ناجائز چیزوں سے جو ہے احتیاط برتیں۔ اسی طریقے سے ایک دوسرے کی پریشانی کو سمجھیں، یہ بات بار بار آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت مشہور واقعہ ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپاتے ہوئے اقرأ باسم ربک الذی خلق، جب یہ آیت نازل ہوئی گھر پہ پہنچے اور کہا زملونی زملونی، چادر اڑا دو مجھے، کب کپی ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی کو لگا کہ کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ فرمایا یہ ماں خدیجہ نے کہا کلا، ہرگز نہیں، ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ آپ کو ہلاک کرے۔ کون ہے؟ بیوی ہے۔ کتنا مضبوط لہجہ ہے اپنے شوہر کے لیے، کتنا مضبوط لہجہ ہے کہ ہرگز نہیں، آپ کو اللہ ہلاک کرے گا ہی نہیں۔ آپ تو غریبوں کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، آپ پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور کرتے ہیں۔ یعنی جو اللہ کے نبی کی اچھائیاں تھی، اچھی اچھی صفتیں تھی، اچھے اچھے کام تھے، اس کو گنوایا اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دھارس کو بنوایا اور اس کے بعد پھر تھوڑی دیر کے بعد اپنے بڑے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئی، ساری باتیں بتائی اور پھر ان کی باتوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بنائیں گے؟ نبی بنائیں گے، یا پھر یہ ہے کہ صورتحال ہوگی جو نبوت کا بوجھ آپ پہ ڈالا جائے گا۔ تو بہرحال بیوی کی ضرورت ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی پریشانی کے وقت، مصیبت کے وقت، کسی کے انتقال کے وقت، مال کے نقصان کے وقت، کسی بھی طریقے کا نقصان ہو تو اس پہ جو ہے تسلی دینے کی کوشش کرے۔ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اس کے غم کو ہلکا کرنے کی کوشش کرے۔ میں ایک بات اور کہوں گا کہ ہمارا معاشرہ اس طرف جا رہا ہے کہ اگر شوہر کو پریشانی ہو تو ہماری نوجوان نسلیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں کہتی ہیں کہ یہ تمہارا لک آؤٹ ہے۔ یہ کیا ہے؟ تمہارا لک آؤٹ ہے، تمہارا مسئلہ ہے، تم جانو کیسے اس کو ڈیل کرو گے، میرے کو نہیں ٹینشن لینا ہے۔ ہمارے دارالفنون میں آ کے ہماری بہنیں کہتی ہیں یہ تو سب اس کا لک آؤٹ ہے، یہ جانے یہ کہاں سے پیسہ لائے گا، یہ جانے یہ کہاں سے میرے کو خرچہ دے گا، یہ جانے یہ گھر کہاں سے فراہم کرے گا، یہ جانے میرے علاج کا پیسہ کہاں سے لائے گا، یہ جانے یہ اس کا لک آؤٹ ہے۔ جب بیویاں کہیں گی شوہر کو کہ یہ تمہارا لک آؤٹ ہے، تمہاری ذمہ داری ہے، یقینی بات ہے کہ شوہر بھی جب مصیبت میں مبتلا ہوگی تو شوہر بھی کہے گا یہ تمہارا لک آؤٹ، تمہارا ٹینشن ہے کہ تمہاری ماں بیمار ہے، اس کو تم کیسے دیکھنے جاؤ گی، تمہارے بھائی کی شادی ہے اس میں تم کیسے جاؤ گے، یہ تمہارا لک آؤٹ ہے۔ تو بہرحال جب ایک دوسرے کی پریشانی میں ہم ساتھ نہیں رہیں گے، ایک دوسرے کے لیے غم کو ہلکا نہیں کریں گے اور کہیں گے یہ تمہارا لک آؤٹ ہے، تو زندگیاں تباہ ہو جائیں گی۔ ہندوستان اور یہ چیزیں آ کہاں سے رہی ہیں؟ یہ مغربی کلچر ہے جو ہمارے معاشرے میں پنپ رہا ہے۔ دو بہت مختصر واقعہ سناتا ہوں کہ ہندوستانی ہماری اور اسلامی تہذیب یہ ہے کہ جب عید کے موقع سے ایک جوڑا جاتا ہے کسی چیز کی خریداری کے لیے تو اپنی حیثیت کے مطابق بیوی کو کہتا ہے کہ خرید لو، شاپنگ مال میں گئے خریدو، وہ خریدتی رہتی ہے، اندازہ ہوا کہ 4-5 ہزار کا مت کو لگتا ہے اور بیلنس ہے، کہا اور خرید لو فلاں کے لیے اور خرید لو، وہ خرید لیتی ہیں ہماری بہنیں، مت جاتا ہے بل پے کرتا ہے اور دونوں ہنستے خوشی میں مشورہ کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ لیکن مغربی تہذیب کا یہ ہے کہ جب میاں بیوی دونوں جاتے ہیں تو پہلے عورتیں سامان لیتی ہیں، پھر مرد سامان لیتا ہے، پھر جب بل کاؤنٹر پہ جاتے ہیں تو بل آتا ہے تو عورت کہتی ہے کہ یہ تیرا لک آؤٹ ہے، یہ تیرا سامان ہے، یہ جو بیلٹ پہنے گا نا تو پہنے گا، جوتا تو پہنے گا، یہ جو اوپر کا کرتا ہے نا یہ تیرا ہے، یہ تجھے بل ادا کرنا ہوگا۔ پھر مرد کہے گا یہ تو یوز کرے گی، یہ تیرا ہے، یہ تیرے بچوں کا ہے، تجھے بل پے کرنا ہوگا۔ تو بہرحال پہلے تو بل کاؤنٹر پہ ہی وہیں سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے، پھر گھر آتے ہیں تو بہت لڑائی کرتے ہیں۔ تو یہ وہاں کی تہذیب کو جب ہمارے نوجوان بچے لیتے ہیں تو پھر وہی صورتحال ہوتی ہے۔ یہ کیوں ہوتی ہے کہ جب مرد بھی کما رہا ہوتا ہے اور بیوی بھی کما رہی ہوتی ہے، جب دونوں شاپنگ کرنے جائیں گے تو بیوی کہے گی یہ تیرا لک آؤٹ تو خرچ کر، شوہر کہے گا یہ تیرا لک آؤٹ تو خرچ کر۔ 1,20,000 روپے کمانے والے مرد کا واقعہ 2 لفظوں میں سناتا ہوں کہ وہ آیا، یہ بیوی کا جھگڑا ہوا، وہ 1500 روپے کی کھجور خرید رہا ہے، 1500 روپے کی کھجور لا کے گھر میں رکھا، وہ بھی کھایا ہوا۔ کھجور ایسی چیز ہے کہ مرد تو ایک کھایا اور اس کے بعد چلا گیا آفس۔ وہ بہنیں عورت ہے بیچاری جو ہے وہ چلتے پھرتے کبھی بھوک لگی کبھی کچھ ہوا، اور خاص طور سے عورتیں حمل میں ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ کھانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، وہ چلتے پھرتے کھائی اور وہ 2-4 دن میں یا مہینے دن میں اس کو کھا کے ختم کر دی۔
शौहर एक एक खाता रहा, और जब वो देखा कि ये इस 1 किलो खजूर को तो 1.5 महीने चलना चाहिए, ये तो पहले ही खत्म हो गया, तो कह रही है खजूर कैसे खत्म हो गया? तन के खड़ा हो, मैं कभी कभी खा ली, जो क्यों खा लिया तूने? तो आप समझ लीजिए कि जब ऐसा खुदगर्ज किस्म का आदमी होगा कि इतनी कमाई के बावजूद भी 1500 रुपए के खजूर के बीवी के खाने पे सरजनिश करेगा, और सरजनिश ही नहीं बल्कि एक थर्ड पर्सन के पास, तीसरे फरीक के पास, तीसरे आदमी के पास दारुल कदम में आके, संस्था में आके ये कहेगा कि मैं खजूर लेके आया और ये मेरी बीवी खा ली, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को शादी नहीं करनी चाहिए, ऐसे खुदगर्जों को शादी नहीं करनी चाहिए कि जिसको बीवी का एक खजूर खाना पसंद नहीं है। तो बहरहाल ऐसे बल्कि मियाँ बीवी की जिंदगी कैसे होनी चाहिए, अमीर खुसरू का मैं शेर सुनाता हूँ। मन तू शुदम तू मन शुदी, मन तू शुदम तू मन शुदी, मन तन शुदम तू जान शुदी, कि मैं तू हो जाऊं, यानी मर्द ऐसा हो जाए कि जैसे हर चीज बीवी की जो है उसके निगाहों के सामने हो, बीवी ऐसी हो जाए कि शौहर की तमाम जरूरतें उसके सामने हो। मन तन शुदम तू जान शुदी, कि एक जिस्म हो, जिस्म मर्द का हो तो रूह औरत का हो, बीवी का हो, और अगर रूह और ये जिस्म औरत का हो तो रूह मर्द का हो। आगे कहा ताकस नगोयत बाद अजी मन दीगरम तू दीगरी, ताकि कोई दूसरे वाला देखने के बाद ये न कह सके कि मैं शौहर हूँ तू बीवी है, या तू बीवी है और मैं शौहर हूँ। जब ये जज्बा होगा कि दो चलते हुए जिस्म अलग हो लेकिन दोनों का दिमाग एक हो, दोनों की रूह एक हो, सोच एक हो, जज्बा एक हो, मोहब्बत एक हो, तब ये जिंदगी सही तौर पे चलेगी और एक दूसरे के हुकूक को अदा करना आसान होगा। बहुत ज्यादा होता जा रहा है, सिर्फ 2-4 बातें हैं, हो गया बस, ये बातें मुकम्मल हुई। अल्लाह तबारक व तआला इन कही हुई बातों पर हमें भी और आप लोगों को भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा अंत सलाम मिनका सलाम तबारक या ज़ुल जलाली वल इकराम। अल्लाह भी जो बातें कही गई हैं इस हकीक को भी और आप लोगों को भी, हमारे भाइयों को भी अमल की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह जो गलतियाँ और कोताहियाँ हुई हैं अल्लाह कोताहियों को माफ़ फरमा। अल्लाह ज़बान की लग़ज़िशों को, सोच की लग़ज़िशों को माफ़ फरमा। अल्लाह जिन मियाँ बीवी के दरमियान नाइत्तिफ़ाक़ी है अल्लाह उनमें इत्तिफ़ाक़ पैदा फरमा। अल्लाह जो हमारे नौजवान भाई हैं जिनका रिश्ता नहीं हुआ है अल्लाह उनके लिए खैर के रिश्ते मुक़द्दर फरमा। अल्लाह जो बहनें हैं उनका रिश्ता नहीं हुआ है तो उनके खैर के रिश्ते मुक़द्दर फरमा। अल्लाह जिनके रिश्ते हो चुके हैं अल्लाह उनके खाना आबादी के असबाब मुहैया फरमा। अल्लाह ऐसे मौके से हमारे अकाबिरीन ने, अंबिया ने, शुहदा ने दीनी मजलिसों में जो दुआएं की हैं अल्लाह उन दुआओं में हमारा हिस्सा मुतय्यन फरमा। अल्लाह जो हाज़रीन हैं यहाँ उनकी जायज़ तमन्नाओं को कबूल फरमा। अल्लाह जो मांगा और मांगने से रह गया वो भी इनायत फरमा। अल्लाह हमारी मुख़्तसर सी दुआओं को अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में कबूल फरमा। आमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। 18 मार्च को इंशाअल्लाह